السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر کا فورتھ سیمسٹر ہیں۔ یہ ماڈل پیپر ہیں کہ ایگزام میں کس طرح سے کوشچن پیپر آتا ہے اور ان کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ کوشچن پیپر بی اے، بی ایس سی، بی کام، بی بی اے فورتھ سیمسٹر کا پیپر ہے۔ پہلے سیکشن میں سلیبس کے لحاظ سے سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک چھوٹا پیراگراف 2 یا 3 لائنز دیتے ہیں کہ ماڈل کے طور پر یہاں پر 2 لائن دیے گئے ہیں۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل القوم مروءۃً واحسنهم خلقا واشدهم حیاء واکملهم عفة ونزاهة واصدقهم حدیثا واصلا بالرحم حاملا فضلا افضل الناس لثقل الناس مکرما للضیوف عونا علی البر والتقوى فکان یأکل من کسب یدہ فاشتہر فی القوم بالامین والصادق۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیسے تھے، تو اس کو آنسر کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سائڈ ہیڈنگ ریفرنس ڈالنا چاہیے کہ دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سائڈ ہیڈنگ ٹرانسلیشن، اگر ان میں سے ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، اگر جس کو ٹرانسلیشن آتا ہے تو اس کے بارے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ نہ آنے کی صورت میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہے ان کو ایک پیج تک لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، سب کی رعایت کرنے والے ہیں، کسی میں کوئی فرق کرنے والے نہیں ہیں، اور ان میں سب سے بہترین عمدہ اخلاق والے ہیں، اور حیا کے لحاظ سے آپ سب سے زیادہ باحیا ہے، اور عفت کے لحاظ سے سب سے زیادہ آپ کامل ہیں۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ ہی سچ آپ فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے والے، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف، لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے والے ہیں، کس پر؟ نیکی پر، تقوی پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ہاتھ سے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کر، خود اپنے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کام کر کر آپ کسب کمایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ تمام کے تمام آپ کی خصوصیات کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، اگر ایک مرتبہ سن لیتے ہیں تو یہ کیونکہ 5 مارکس کا ہے، کم سے کم ہم ایک پیج آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کوشچن ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچن۔ اب دوسرا لیسن ہے ذکر اشہر صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور صحابیات کے بارے میں ہیں۔ یہاں پر اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اذکر اسماء ابناء و بنات ام المؤمنین خدیجۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی، زوج محترمہ ہیں، کہ آپ کے کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس طرح سے آپ کے جو ہے صاحبزادیاں ہیں اور 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کے اگزام میں جو ہے ذکر و اشہر صحابیت، کوئی ایک صحابیہ کسی کے بارے میں ایک لائن جو ہے دے دیتے ہیں، تو اگر ہم کو اسی کے بارے میں ایگزیکٹ اگر نہیں معلوم بھی ہے تو ہم کو جو وہ نام دے رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو جتنا بھی معلوم ہے کم سے کم ایک صفحہ اسی سے جو ریلیٹڈ صحابیات یا جو ہم کو جو معلوم ہے کم سے کم ایک صفحہ جو لکھ دینے سے انشاءاللہ ہم کو 5 مارکس مل جائیں گے۔ اب یہ گرامر کے جو ہے بارے میں جو ہے سوال ہو رہا ہے۔ 3rd کوشچن ہے ہاؤ مینی الافعال الناقصہ آر دیر، واٹ آر دے۔ اب گرامر میں الگ جو ہے گرامر کی بھی جو ویڈیو ہے اگر اس میں دیکھ لیں تو ہم کو تفصیل معلوم ہو جائے گی کہ افعال ناقصہ یہ گرامر کا عربک میں ایک نام ہے، اس کا اور ایک بھی نام ہے کانا و اخواتہا، یہ عربی میں ٹوٹل 13 جو ہے ورڈس ہے۔ کانا، سارا، ظلا، باتا، ازبہا، ازہا، امسا، من فکا، ما بریہا، ما داما، ما فتحا، لیسا، کہ ایک مرتبہ یہ 17 ورڈس کو ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے، یہ جو ہے ہم آسانی کے ساتھ جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں۔ کیا کیا ہے یہ کہ ایک 5 مارکس کے لیے اگر ہم ایک پیج بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ اگر ہم ایگزامپل لکھ دیتے ہیں جو آلریڈی ویڈیو میں ہیں اس کو ایک مرتبہ دیکھ لی کے سن لے کے آسانی کے ساتھ جو ان کے ایگزامپل کہ یہ ہر ورڈ کے ساتھ ہم ایک ایگزامپل بھی جو لکھ سکتے ہیں، ورڈس ہم یہاں چینج کر سکتے ہیں، جیسا کہ کان الطالب مجتہدن کہ اسٹوڈنٹ محنتی تھا، کانا کے بعد سارا، سارا طالب مجتہدن، الطالب جدیدن جو چاہے ہم، الطالب قدیمن، الطالب طویلاً، الطالب صغیراً، یعنی جدید، قدیم، صغیر، اسٹوڈنٹ، کتاب، جو ہم آلریڈی آج تک جو سینٹنسز پڑھتے آئے ہیں بس 2 ورڈس، ان ورڈس سے کے بعد کون سے بھی آپ جو ہے 2 ورڈس لکھ سکتے ہیں۔ تو گرامر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ورڈس پہلے کو جو ہے پیش دیتے دوسرے کو زبر، جو انشاءاللہ 20 مارکس ہے اس میں ہم ڈیٹیل جو ہے پڑھیں گے۔ چلیے 4 جو ہے کوشچن ہے رائٹ اینی 5 میننگ فرام دی فالوئنگ ورڈس۔ عربی کے جو ہے ورڈز دیتے ہیں ان کو ہمیں انگلش میں جو ہے ورڈز لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے چند ورڈز دیے گئے ہیں۔ الزادو اس کے معنی ہے توشہ، ٹفن، ٹفن۔ اسعدو نیک بخت، ہیپیسٹ، اسعدو ہیپیسٹ۔ سعیدہ اوپر چڑھنا، سمجھے نا، وینٹ اپ اوپر گیا، سعیدہ چڑھنا۔ اشتہرا مشہور ہوا، ٹو بیکم فیمس۔ ہاجرتو آئی مائگریٹڈ میں نے ہجرت کی، ہاجرتو۔ نطقہ بولنا، نطقہ پروناؤنس، ہی پروناؤنس ادا کرنا۔ شدت، شدت کہ باندھنا، شدت باندھنا۔ شقت کہ پھاڑنا۔ کہ عربی کے جو ہے چند ورڈز جو ویڈیو میں لاسٹ میں جو چند ورڈز دیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے 2 لیسن میں سے کوئی بھی عربی کے جو ہے ورڈز پوچھتے ہیں قریب قریب ہم کو ان کے جو ہے میننگ لکھنا چاہیے۔ 6 سیکشن میں جو دیکھیے 5th سیکشن میں کنورٹ اینی 5 آف دی فالوئنگ ورڈز فرام سنگولر انٹو پلورل۔ تو اس میں یہ ہے کہ عربی کے سنگولر دیتے ہم کو ان کو کنورٹ کر کے پلورل میں جو ہے لکھنا چاہیے۔ ایک ورڈ ہے شعبن، شعوبن، قوم، لوگ، پیپل۔ امراتن، نساءن، امراتن ایک عورت، ان کا پلورل آتا ہے نساءن۔ صحابیتن کمپنین آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیات گولتا کو نکال کر ہم الف اور لمبی تے کر دیں گے اپن، صحابیات۔ خانتتن خینات کرنے والے، کہ اس کی جمع آتی ہے خانتاتن، گولتا نکال کر الف اور لمبی تے سے ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں۔ دین، ادیان، ریلیجنس، دین سنگولر، ادیان ریلیجیس۔ سماؤن اس کا پلورل آتا ہے سماواتن، آسمانے، اسکائز۔ ابن، آباؤن، ابن کی جمع آباؤن، الف کے اوپر مد لگے آباؤن۔ امن، امہاتن۔ 6 جو سیکشن میں ہے رائٹ ڈو یو نو، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پوئٹری ڈیورنگ عباسد پیریڈ۔
کہ یہ عباسد پیریڈ اور پوری لٹریچر الگ جو ہے سپریٹ ویڈیو میں ان سب کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے دیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ایک پیریڈ ہے جس پیریڈ میں عربی زبان میں الگ الگ جو ہے مختلف علوم جو ہے شامل ہو گئے ہیں، اور اس پیریڈ میں عباسی دور میں عربی زبان بہت ہی جو ہے پھیلی ہے۔ اس کے بارے میں اس کی جو ہے خصوصیات کو ہم کو لکھنا ہے کہ عباسی پیریڈ کے جو مشہور جو شعراء جو گزرے ہیں، ابو نواز، ابو العطاہیہ، متنبی اور ابو الاعلی معری، کہ یہ مشہور اس ٹائم کے جو ہے شعراء ہے، کہ اس کے بارے میں ایک پیج مختصر کہ شاعری اور زبان لینگویج اور عربی زبان کی خصوصیات، عربی زبان کی امپورٹنس اس پیریڈ میں اور عربی کیسے پھیلی ہے وہ مختصر لکھ سکتے ہیں۔ یہ سب ان میں سے ہم کو 4 جو ہے کوشچن لکھنا ہے، جس کے انشاءاللہ ہم کو جو ہے 20 مارکس جو ہے ملیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے 20 مارکس کا جو یہ پریویس پیپر کے جو بیس پہ کہ ہم کو جو ہے ایگزام میں 3 کوشچن کا جو ہے آنسر جو ہے دینا ہے۔ پاسبل ہے تو لائن چھوڑ کے منیمم 3 پیج ہم کور کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ اس سیمسٹر میں اور اگر آپشن ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ دونوں میں سے ایک جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے کوشچن ہے، ایکسپلین دا سمری آف دی لیسن سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتب خلاصہ درس سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کی جو ہے انشاءاللہ ایک سپریٹ ویڈیو ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ سن لیں گے، یقیناً ہماری زندگی میں برکت آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو ہے پیدا ہوئے، اور 12 مہینے کے حساب سے ربیع الاول اور تاریخ کے لحاظ سے 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب 6 سال کی جو عمر کو پہنچتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال جو ہے ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ کے جو ہے دادا جان عبد المطلب جو ہے آپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بیٹے ابو طالب ان کے جو ہے حوالے جو ہے کرتے ہیں۔ غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوری جو تفصیل ہے، پورے جو ان کے بارے میں جو پورا جو ڈیٹیل ہے، ایک سپریٹ جو ویڈیو میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی اور پیغمبر جو ہے بنتے ہیں، تو جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جو اعلان جو ہے فرماتے ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوتی ہیں، اور جیسا ہی آپ کیا ہے نبوت کا جو اعلان کرتے ہیں، تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرماتے۔ اس درمیان میں مکمل قرآن کریم تھوڑا کر 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا ہے، اور حضور کی سیرت کے بارے میں ایک سپریٹ پورا ویڈیو ہے، اگر ہم ان کو سن لیں گے تو پورا ہم آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہے کوشچن ہے، اشہر صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بین اشہر صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالتفصیل۔ جی، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، یہ جتنے بھی مشہور صحابیات ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ جب تک آپ جو ہے باحیات تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے چاہتے ہیں، اور جتنی بھی جو اولادیں ہیں ساری کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ
پہلی جو ہے خوش نصیب خاتون ہیں کہ جیسا ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو جو پیش کیا ہے، آپ نے فوری جو ہے آپ اس کو جو ایمان لائے ہیں. غرض کے صحابیات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں چاہے تو حضرت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دختر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. آپ کے بارے میں بھی غرض کے کسی ایک کے بارے میں جن کے بارے میں بھی معلوم ہو، الگ الگ شارٹ میں بھی ہم جو ہے لکھ سکتے ہیں. 20 مارکس کا ہے تو کوشش کرنا کہ کم سے کم 3 پیج تو جو ہے کور ہو جائے، الگ الگ ڈفرینٹ صحابیات کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں ایک سپریٹ میں ویڈیو ہے، پورا آپ انشاءاللہ سن لیں گے تو اپنے اون ورڈز میں آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہے گرامر کا جو ہے سیکشن. رائٹ اباؤٹ کانا واخواتها ان ڈیٹیل ود ایگزامپلس. اکتب ان کانا واخواتها بالتفصیل مع الامثلہ، کہ اس کے بارے میں ایک سپریٹ جو ڈیٹیل ہے، ایک بھی جو ویڈیو ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے غور سے جو سن لیجئے، پورا جو ہے آپ کو آ جائیں گا. مختصر یہ ہے کہ کانا واخواتها یہ ایک نام ہے اور ایک نام ہے افعال ناقصہ. ٹوٹل یہ عربی میں 13 ہیں. کانا، سورا، ظلا، باتا، اصبحا، اضحا، امسا، ما زالا، ما داما، منفکا، ما بریحا، ما فتیحا، لیسا. یہ ٹوٹل عربک میں 13 ہیں. کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک سینٹنس ہے. دا اسٹوڈینٹ از ہارڈ ورکنگ. سینٹنس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گروپ آف ورڈس وچ گیوز کمپلیٹ میننگ، اٹ از کال اے سینٹنس. پھر سینٹنس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ انگلش کے لحاظ سے کیا نام دیتے ہیں اور عربی کے لحاظ سے؟ انگلش کے لحاظ سے یہ ہے کہ دا فرسٹ پارٹ از کال سبجیکٹ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از کال پریڈیکیٹ. انگلش کے لحاظ سے. ناؤ عربی کے لحاظ سے دا فرسٹ پارٹ از کال دا مبتدا اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از کال دا خبر. اب یہ جو ہے کانا واخواتها، یہ جو ہے 13 جو ہے ورڈز یہ سینٹنس سے پہلے آتے. تو کیا کرتے ہیں کہ آنے کے بعد یہ کانا سے پہلے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانا کا اسم، یعنی جو پہلا جو ورڈ ہے وہ کانا کا اسم ہے، اس کو پیش دیتے ہیں. کانت طالبو. پھر دوسرے ورڈ کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں، منصوب ہوتا ہے. مجتہدن، دا اسٹوڈینٹ واز ہارڈ ورکنگ. صارت طالبو مجتہدن، دا اسٹوڈینٹ بیکیم ہارڈ ورکنگ. کہ یہ پورے لیٹرز کے لائٹلی میننگ تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں. میکسیمم یہ کانا کے میننگ ماڈرن عربک میں واز، سنگولر رہا تو واز، اگر پلورل رہا تو ویر کا انگلش کے حساب سے ہم ٹرانسلیشن کر سکتے. سارا کے معنی بیکیم کے بن جانا، یہ میننگ جو ہے چینج ہوتے بول کر. لہٰذا یہ پورے جو ہے عربک میں جو ہے 13 ورڈ سے سینٹنس سے پہلے آتے ہیں اور پہلے کو پیش دیتے ہیں. تو پیج دینے پر کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، رفع جو ہے دیتے ہیں. اور سیکنڈ پارٹ جو ہے زبر آتا ہے جس کو ہم عربک میں بولتے ہیں، وہ منصوب ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں سپریٹ ویڈیو میں پورا ڈیٹیل ہے، ایک مرتبہ سننے سے آسانی کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں. اور جو ہے سیکنڈ جو ہے کوشچن ہے ایکسپلین ان ڈیٹیل اباؤٹ انا و اخواتها ود ایگزامپلس. دونوں میں سے ایک لکھنا ہے. اب انا کے بارے میں کہ یہ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ 6 ورڈز ہے. یہ بھی سینٹنس سے پہلے جو آتے. سینٹنس آلریڈی ہم جو سن چکے ہیں کہ گروپ آف ورڈز وچ گیوز کمپلیٹ میننگ، اٹ از کال اے سینٹنس. یہ ورڈ کیا کرتے ہیں کہ اس سینٹنس میں ایک زور دینے کے واسطے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہے. جیسا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ انا ورڈ آ کر انا اپنے اسم کو، اسم کا مطلب ہے کہ انا کے ساتھ ہی جو ورڈ آتا ہے اس پہلے ورڈ کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبر دیتا ہے، اوپر سے بالکل یہ اپوزٹ ہے، اور دوسرے ورڈ کو انہیں جو ہے پیش دیتا ہے. ہم جو ہے یہ انا کے معنی آتے ہیں انڈیڈ، ویریلی، اور اردو میں کہیں گے بے شک، بے شک. کہ ان طالبہ مجتہدن، انڈیڈ دا اسٹوڈینٹ از ہارڈ ورکنگ، بے شک طالب علم محنتی ہے. انا کے معنی بے شک، انا کے معنی دیٹ، کا انا کے معنی لائک،
लाकिन्ना के माने बट, लाकिन्ना लईता लाअल्ला विश, आई विश और परहैप्स। तो ये सेंटेंस से पहले आते हैं और इनके बारे में इंशाल्लाह जो वीडियो में डिटेल दिया गया है, एक मरतबा सुनने से आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन पेपर का जो आखिरी अरबी लिटरेचर के जो बारे में है कि यहाँ पर जो है एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पोएट अबू नवाज और डिस्क्राइब अबाउट द पोएट अबुल अताहिया के अब्बासी पीरियड में अब क्या लिखना है, नेम उन जो भी दे दे कि जो है अब्बासी पीरियड एक नाम है और दूसरा नाम है ना, पोएट्स के नेम है अबू नवास, अबुल अताहिया, मुतनबी, अबुल मारी के सेपरेट इनके वीडियो से ये लोग कहाँ पर पैदा हुए और किस तरह से थे, ये चीज़ वो पूरे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए आप अपने ओन वर्ड से डिटेल में जो है हमको जो है लिखना चाहिए। पॉसिबल है तो, मुमकिन है तो 3 पेज भी, मिनिमम 3 पेज लिख सकते हैं कि अरबिक लैंग्वेज के बारे में, कि अरबी ज़ुबान दुनिया के मशहूर ज़ुबानों में से है और ये पीरियड अब्बासी पीरियड बहुत ही सुनहरा दौर जो है कि इसके में जो है मशहूर जो है शुआरा गुज़रे हैं, पोएट जो गुज़रे हैं, जिनमें से अबू नवाज है, अबुल अताहिया है, मुतनबी है, अबुल आला मारी है। अब शायर किसे कहते हैं, ये ओन वर्ड्स, वो पॉइंट्स को हम याद रखते हुए ये पॉइंट्स को भी हम समझ के लिख सकते हैं। शायर अल्लाह ताला लाखों लोगों में से एक को जो बनाते, शायर जो होता है कि जो लाखों लोग जो नहीं सोच सकते वो शायर जो है सोचता है। इसी तरीके से कि शायर की शायरी समझना भी आम कामन आदमी की बस की बात नहीं है। हम ट्रांसलेशन कर ले सकते मगर शायरी को जो है समझ नहीं सकते हैं। तो शायर उमूमन ऐसी बातों का जिक्र करता है कि जो आम इंसान सोच नहीं सकते। जिस तरीके से ठंडी हवा, कि हम और आप इसके बारे में सोचते नहीं। शायर जो नेचुरल कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि कभी बाहर निकल कर देखो कि कैसी ठंडी हवा आती है, कभी बाग में जाकर देखो कि वहाँ पर कैसे परिंदे चहचहाते हैं, कैसे जो है वहाँ पे दरख्त है और कैसे वहाँ पर फूल है और कैसे वहाँ पर फल जो उगते करते हैं। कि शायर इस तरह से इंसानों को खुदरत के मनाजिर को देखने की तरफ राग़िब करते हैं। तो इससे अल्लाह ताला की खुदरत का जो है हमको जो है अंदाज़ा होता है। तो बोलने का मतलब ये कि शायर उसको कहते हैं कि वो अपनी शायरी में, वो अपनी पोएट्री में कि एक सुराई है जो बज़ाहिर दिखने में बिल्कुल हाथ में हम पकड़ सकते हैं, लेकिन सुराई के अंदर जो पानी है अगर शायर उसको जो उंडलने लगे तो एक उससे समंदर निकल जाता है। तो शायर वो होता है कि जो हज़ारों सफ़े की जो किताबों में का जो मकसद बयान करना होता है, शायर अपने चंद अशार में बयान कर देता है और पूरे समंदर को वो एक सुराही में जो है ले लेता है। कि अगर उसकी वजाहत करते जाए, जैसे कि जो है मशहूर जो है शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उन पूरे इस्लाम का एक खुदी का एक जो है फ़लसफ़ा देते हैं। अगर उनके चंद अशार, सिर्फ चंद अशार भी अगर हम समझ जाएंगे ज़िंदगी में, बस हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएंगी। लिहाजा कोशिश ये करना है कि अगर हमको मुमकिन है तो ये बड़े बड़े मशहूर शुआरा की, उर्दू के भी शायरी, दुनिया की किसी भी ज़ुबान की शायरी हो, कि उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। कि शायर सिर्फ यही जो है तलक़ीन करता है कि सोचो कि तुम खुद अपनी, एक तुम इंसान नहीं हो बल्कि तुम पूरी टोटल का एक कायनात हो। कि कैसा जो है पहले तुम बिल्कुल कमज़ोर थे, अगर इंसान को अपनी औकात पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने तुझे किस चीज़ से पैदा करे तो फिर ये घमंड उमंड चले जाएगा। और पहले इंसान कितना कमज़ोर था, थोड़ी ताकत मिलने पर कितना इतरा रहा, फिर अल्लाह ताला फिर उसे बुढ़ापा दे देते, फिर कमज़ोर कर देते। तो गर्ज़ के शायर इंसान को सोचने पर, खुद पर, कायनात की चीज़ पर सोचने पर जो है शायर जो है मजबूर करता है।
اب شاعر کے بعد جو ہے لینگویج کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہم عربی جو زبان کی جو اہمیت ہے، عربی میں مشہور شعراء بھی گزرے ہیں، تو عربی زبان ہمارے پڑھنے اور سیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہم کلام پاک کو کچھ سمجھ سکے اور دنیا میں جو ہے پھیلا سکے۔ اگر ہم کو عربی زبان کچھ سیکھ لیتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کو کچھ سمجھ جاتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت بھی اگر ہمارے دل میں اگر اتر جائیں گی تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی بعض باتوں کو سمجھ رہے ہیں، کبھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر کلام پاک کی ایک آیت بھی اگر ہمارے دل میں اتر جائے، یعنی مجھ کو اگر جو ہے سمجھ میں آ جائے، تو بس میرے لیے کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر پوری کلام پاک کی آیت، ایسا نہیں کہ پوری کلام ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو بیکار پیدا کر لیے؟ اگر کسی کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی جو چیزیں کام کر رہی ہیں، ہر چیز فائدہ دے رہی ہیں، ہر چیز سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مجھ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں تو پوری کائنات کے ہر چیز کو میں کھا رہا ہوں، کپڑے میں پہن رہا ہوں، سب میں فائدہ لوگوں سے اٹھا رہا ہوں، میں کس کو فائدہ دے رہا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم کو یوں ہی بیکار پیدا کریں؟ نہیں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا گھر پلس اس کا پورا خاندان اس پر منحصر ہوتا ہے، کہ ایسا انسان کو جو یوں ہی پیدا نہیں کرے ہیں، ایک ایک مقصد سے، کہ ایک ایک انسان کے جو ہے تحت میں سو جو ہے لوگ ہیں۔ غرض کے عربی زبان کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، اس طرح سے ہم پورے وہ میٹر اور اپنے اون ورڈز میں کسی کے بھی جو بارے میں آئے تو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ یہ مختصر پیپر کا جو ہے پیٹرن ہے، کیسا ہم جو ہے کوشچن پیپر کو جو لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیگر پورے ایک مرتبہ اگر آپ پورے ڈیٹیل لیسنز کو اگر آپ سنیں گے کریں گے تو اپنے اون ورڈز کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ کر، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو ایگزام میں ایکسپلین کرتے ہوئے آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر کا پہلا لیسن ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں مختصر شارٹ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ وہ سورج کے طلوع ہونے کا سعادت مند دن تھا، اور آپ کے والد محترم وصال فرما گئے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ حاملہ تھی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کے دادا جان نے عرب کی عادت کے مطابق اپنی یتیم پوتے کے لیے دودھ پلانے والی کو تلاش کیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سعادت پائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے بنو سعد کو لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائے، پھر اپنی والدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹے۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے، آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں نشو نما پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضل و احسان کرنے والے انسان ہیں اور بہترین اخلاق والے ہیں، بہت زیادہ حیا والے ہیں اور مکمل عفت و پاکیزگی والے ہیں، اور سچی گفتگو فرمانے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، نیکی اور تقوی پر مدد فرمانے والے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم میں امین، امانت دار و صادق، سچے کے لقب سے مشہور ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد کے ساتھ نکاح فرمائے، جبکہ وہ 40 برس کی تھی، اور وہ سرداران قریش میں سے ہیں۔
اور وہ پہلی خاتون ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور انہی سے تمام اولاد تولد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ پھر حضرت علی ابن ابو طالب اسلام قبول کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف و اسلام ہوئے، اور چند اشراف قریش بھی مشرف و اسلام ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ارقم، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، خباب بن عرط، عبداللہ بن مسعود، عمار، یاسر، صہیب، بلال رضی اللہ عنہم وغیرہم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائے۔ اور حق کو ظاہر کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پس کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکلیف دینے لگے، اور ان کو قید کرنے لگے، اور ان کو ضرب، بھوک، پیاس، مکے کی گرم ریت کے ذریعے تکلیف دینے لگے، اور گالی کے ذریعے، جادو کے ذریعے، شعر، کہانت، مجنونیت وغیرہ کے ذریعے الزام لگا کر تکلیف دینے لگے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاؤں اور مصیبتوں میں دیکھا تو ان کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہجرت کی۔ پھر جب قریش نے اسلام کے دن بدن پروان چڑھنے کو دیکھا تو قریش نے بنو ہاشم سے علیحدگی، بائیکاٹ اختیار کیا، تو بنو ہاشم شعب یعنی گھاٹی ابو طالب میں محصور ہوئے۔ پھر نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی۔ جب قریش نے دین اسلام سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ فرمائے، لیکن قبیلہ ثقیف اہل مکہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف سے مکہ لوٹ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، یعنی معراج کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی نشانیوں کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو موسم حج میں دیگر قبیلوں پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلے خزرج کی ایک جماعت انصار سے ملاقات کیے اور ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور انصار نے مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مدینے کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے ہجرت فرمائے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد پر خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، جس میں آپ نے بنفس نفیس کام کیا، اور آپ اینٹوں کو منتقل کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود اور خطوط بعض اطراف کے قبائل کو بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، اور ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان غزوہ بدر واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کو شکست ہوئی۔ پھر مسلمانوں
اور کفار کے درمیان دیگر کئی جنگیں ہوئیں، جن میں جنگ احد اور جنگ خندق ہیں۔ اسی اثنا میں کئی قبیلے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین سے 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ فرمایا، اور جب صلح ہو گئی اور حالات پرسکون ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے دیگر بادشاہوں اور عرب کے عمرا سرداروں کو خطوط لکھتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پھر جنگ خیبر واقع ہوئی۔ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور بہت مال غنیمت پایا۔ پس قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بغیر جنگ کے مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکوں اور اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ پھر مسلمانوں اور دیگر قبائل حوازن، ثقیف اور روم کے درمیان جنگ حنین، طائف اور تبوک واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کی زمین پر مدد فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ کا گندگیوں، شرک اور بتوں کی پرستش سے زمین کو پاک کرنے اور اپنے رب کی عبادت سے آباد کرنے کا ارادہ مکمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج بیت اللہ کی اجازت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حج کے مناسک اور احکام سکھائے اور انہیں حقوق کی ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور جب یہ دین اپنی انتہا کو پہنچ چکا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امانتیں ادا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بعد زوال وصال ظاہری فرمائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 ایئرس تھی۔ ابتدا و انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر میں یہ دوسرا جو لیسن ہے، ذکر اشہور صحابیات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دا فیمس وومن کمپینینس آف دی میسنجر پیس بی اپان ہم۔ ان کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور ترین صحابیات کا تذکرہ۔ وہ معزز خواتین جو بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی، وہ صحابیات ہیں، اور یہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہے، اور وہ مسلمان خواتین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے مشرف ہوئی، اور وہ اس لفظ المرأۃ الصالحۃ یعنی نیک عورت کے بہترین مصداق ہیں، جن کی فضیلت کتاب و سنت میں وارد ہے۔ نیک عورتیں قرآن کی روشنی میں، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہیں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والیاں، اور خشوع اختیار کرنے والیاں، صدقہ کرنے والیاں، اور روزہ رکھنے والیاں، اور پاک دامن والیاں، اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں۔ اور یہ وہی صفات ہیں جو دنیا کی کسی بھی قوم کے خواتین سے زیادہ بدرج اتم صحابیات میں پائی جاتی ہیں۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کے درمیان پائی جانے والی مشترکہ صفات حسب ذیل ہیں۔ پہلا، دینی احکام پر عمل کرنا اور عبادات کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوسرا، سچ کو لازم کر لینا اور جھوٹ سے بچنا۔ تیسرا، ناحق غصہ اور جاہلی تعصب سے دوری اختیار کرنا۔ چوتھا، حیا اور تواضع سے متصف ہونا۔ پانچواں، شوہروں کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے،
اور بغیر اجازت اپنے شوہروں کے گھروں سے نہ نکلنا۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اولاد کی تربیت کرنا۔ ساتواں، مصیبتوں پر صبر کرنا اور خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بس اسی وجہ سے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب کسی بھی صحابیہ کا نام لیں تو رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی و خوش ہو، کہیں۔ بعض مشہور صحابیات کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔ پہلا، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے تمام خواتین کی سردار ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ یعنی پہلی بیوی ہیں، اور اس امت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں، اور دور جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ یعنی پاک باز اور عفیفہ یعنی پاک دامن کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور بہت مالدار اور تاجرہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے ان سے نکاح فرمائیں، چنانچہ ان سے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم تولد ہوئے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں سب انہی سے ہوئے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہم ہیں۔ دوسرے، ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ ہیں، اور آپ کا لقب صدیقہ ہے، اور آپ کے زیادہ حسن کی وجہ سے آپ کو حمیرہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے فضائل میں سے فضیلت کی ایک حدیث وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی صحابیات میں سے ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر حلال و حرام اور شعر اور حکمت و طب جاننے والا نہیں دیکھا۔ تیسرے، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ ہے، اور ان کی فضیلت کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور رات میں بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہیں۔ چوتھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے والد گرامی تمام رسولوں کے سردار اور خاتم النبی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے شہزادے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور کتاب و سنت میں اہل بیت کرام کی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ پانچویں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حدیث کی بہت زیادہ روایت کرنے والی ہیں، اور آپ بہت زیادہ علم رکھنے والی صحابیات میں سے ہیں، اور امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں۔ چھٹے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کے والد حضرت عبد المطلب بن ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اور ان کی والدہ حالہ بنت وہب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں،
اور ان کے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ حضرت صفیہ اسلام کی طرف سبقت لے جانے والی خواتین میں سے ہیں، اور وہ شاعر اسلام ہیں، اور بہادری، دلیری اور اسلام کی دفاع میں مشہور ہیں۔ ساتویں، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہنیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ اسلام کی طرف سبقت لے جانے والی خواتین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات العتاقین، دو چادروں والی کے لقب سے نوازا، کیونکہ وہ اپنی چادر کے دو ٹکڑے کی ایک ٹکڑے سے اس توشے کو باندھی جسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے موقع پر تیار کیا تھا، اور دوسرے کو پٹا بنا لی۔ اسلام کی حمایت اور دفاع میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی اور اہتمام میں صحابیات کا بڑا عظیم کردار رہا ہے، اور وہ غزوات، جنگوں میں شرکت کرتی تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور ان کو پانی پلاتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4 سیمسٹر کا یہ گرامر ہے۔ گرامر میں 2 نیمز آتے ہیں، کانا و اخواتہا اور الافعال الناقصہ۔ کانا و اخواتہا، کانا اینڈ اٹس سسٹرز، افعال ناقصہ۔ 20 مارکس میں گرامر کے یہ دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نیم آتے ہیں، تو ان کو آپ اپنی طرح سے جس طرح سے چاہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ٹوٹل 13 ورڈس ہے۔ یہ سینٹنس سے جو ہے پہلے جو استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے سینٹنسز ہے، کیسے رہتے ہیں، وہ یہاں پر سینٹنسز ہے۔ ہم ان سینٹنسز کو پڑھیں گے، ان کا جو ہے ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بارے میں کیسا ایکسپلین کیا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے دیکھیں گے ہم۔ تو آپ لوگ ایگزام میں پہلے ایکسپلینیشن لکھ سکتے ہیں، بعد میں ایگزامپل لکھ سکتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو رہی ہے آپ ایکسپلین جو ہے کر سکتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے، کان زید تاجرن، زید واز اے مرچنٹ، زید تاجر تھا۔ صار الفقیر غنیا، دا پور بیکیم ریچ، کہ فقیر جو ہے مالدار بن گیا۔ اصبح التلمیذ مجتہدا، دا اسٹوڈنٹ بیکیم ہارڈ ورکنگ، طالب علم محنتی ہو گیا۔ امسی العامل متعبا، دا لیبر بیکیم ٹائرڈ، کہ مزدور تھک گیا ہے۔ اضحی الشارع مزدحما، دا روڈ بیکیم کراؤڈیڈ، سڑک ہجوم والی ہو گئی۔ ظل المسجد مفتوحا، دا مسجد ریمین اوپن، مسجد کھلی رہی۔ بات الطفل باکیا، دا بوائے ریمین کرائنگ، بچہ روتے رہا۔ ما زال المریض نائما، دا پیشنٹ از اسٹل سلیپنگ، مریض بھی سو رہا ہے۔ ما بریح التلمیذ یحفظ دروسہ، دا اسٹوڈنٹ از اسٹل میمورائزنگ ہز لیسن، طالب علم ابھی بھی لیسنس یاد کر رہا ہے۔ لندرس ما دام الاستاذ جالسا، لیٹ us اسٹڈی ٹل دا ٹیچر از سٹنگ، چلو ٹیچر بیٹھے تک پڑھیں۔ من فکا خالد نائما، خالد از اسٹل سلیپنگ، خالد ابھی بھی سو رہا ہے۔ لیس زید قائما، زید از ناٹ اسٹینڈنگ، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ ما فتیا خالد جالسا، خالد از اسٹل سٹنگ، خالد ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کانا و اخواتہا الافعال الناقصہ، یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 13 ہے۔ کیا کیا ہے یہ؟ کانا، واز، ویر، اردو میں کہیں گے تھا، تھی، تھے۔ سارا، بیکیم یعنی ہونا۔ ظل، ریمین، رہنا۔ باتا، رہا۔ اصبح، بیکیم ہو گیا۔ اضحی، بیکیم ہو گیا۔ امسا، بیکیم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی
مالدار ہے وہ غریب ہو گیا. صبح کے وقت ہوا، شام کے وقت ہوا، کس وقت جو ہوا، یہ عربی میں تحقیق کے لیے ورڈز ہیں. ما زالا ابھی بھی اسٹل، من فکا ابھی بھی اسٹل، ما بریہا ابھی بھی اسٹل، ما داما ٹل جب تک، لیسا از ناٹ نہیں ہے، ما فتیہ اسٹل. یہ افعال ناقصہ سینٹنس پر آتے ہیں کہ ہم اس طرح سے سینٹنس کسے کہتے ہیں، یہ پورا ایکسپلینیشن ہم کو جو ہے لکھنا چاہیے. سینٹنس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ. سینٹنس گروپ آف ورڈز وچ گیوز کمپلیٹ میننگ، اٹ از کالڈ سینٹنس. کہ جس سے ہم کو مکمل میننگ جو ملتی ہے ہم اس کو جو ہے سینٹنس کہتے ہیں. ان عربک اٹ از کالڈ جملہ. عربی میں اس کا جو ہے نام ہم جو ہے جملہ کہتے ہیں، انگلش میں اسے سینٹنس جو ہے ہم کہیں گے. دیر آر ٹو پارٹس ان اے سینٹینس. اب ایک جو سینٹینس ہے عربی زبان میں اس کے جو ہے دو حصے، دو پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ پارٹ از کال سبجیکٹ. پہلے پارٹ کو ہم جو ہے کہتے ہیں سبجیکٹ انگلش لینگویج میں. اینڈ سیکنڈ پارٹ از کال پریڈیکیٹ. اور دوسرے پارٹ کو ہم پریڈکٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو انگلش میں معلوم ہو جائے تو سیم عربی میں صرف نام جو ہے بدلیں گا. ان عربک فرسٹ پارٹ از کال مبتدا. اب رہی بات عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے پارٹ کو ہم مبتدا کرتے ہیں. مبتدا کو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، یعنی اسی یہاں سے جو ہم سینٹنس جو ہے شروع کر رہے ہیں، ابتدا ہم اسی سے جو ہے کر رہے ہیں. مبتدا. اینڈ سیکنڈ پارٹ از کال خبر. خبر یعنی انفارمیشن، کہ پہلا پارٹ دوسرے پارٹ کے بارے میں خبر دیتا ہے. الکتاب جدید، کتاب ہے، یہ مبتدا ہے. تو مبتدا کے بعد کتاب کیسی ہے کہ پرانی ہے؟ نہیں، جدید نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ دوسرا پارٹ پہلے پارٹ کے بارے میں ہم کو انفارمیشن دے رہا ہے، تو جسے ہم عربی زبان میں کہیں گے خبر. مبتدا اینڈ خبر ول بی مرفوع مینس پیش. اب کانا کے بعد جو مبتدا جو آ رہا ہے اس کو کیا ہے، جو مبتدا ہے ہم اس کو جو ہے پیشیں گے. اف افعال ناقصہ کانا سارا کم آن جملے اسمیہ. مبتدا از کال کانا کا اسم، اینڈ خبر از کال کانا کی خبر. اب یہ گرامر کا جو نام ہے کہ اگر پہلے پارٹ کو ہم دے رہے تو یہ کانا کا اسم اور دوسرے پارٹ کو ہم کہیں گے کانا کی خبر. صرف گرامر کے جو نام ہیں، آپ جیسا چاہے آپ مینشن کر سکتے، یہ نیم وہ نیم کچھ بھی جو ہے مینشن کر سکتے. کانا کا اسم ول بی مرفوع. اب کانا کا جو اسم ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے مرفوع کے معنی پیش جو ہے دیں گے، مینس پیش. اینڈ کانا کی خبر ول بی منصوب. اور کانا کا جو دوسرا جو پارٹ ہے وہ منصوب ہوگا، یعنی ہم اس کو جو ہے دو زبر دیں گے. کانا کنورٹس دا پریزنٹ سینٹینس انٹو پاسٹ سینٹینس. اب یہ ہے کے بجائے الطالب جدید، اسٹوڈنٹ نیا ہے، تو اس کو جو ہے اگر ہم تھا میں بدلنے کے لیے کانا استعمال کریں گے. کانا الطالب جدیدن، اسٹوڈنٹ نیا تھا. سارا کنورٹس دا پریزنٹ سچویشن انٹو پاسٹ سچویشن، کہ بدل دینے کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہے حیت، اس کی جو ہے پوزیشن کو جو ہے بدلنے کے لیے ہم سارا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. لائسا کنورٹس دا پازیٹیو سینٹینس انٹو نیگیٹو. اگر ایک سینٹینس ہے الکتاب جدید، بک نہیں ہے. کان الکتاب جدید، لائس الکتاب جدیدن، دا بک جو ہے نئی نہیں ہے. از ناٹ، دا بک از ناٹ نیو. تو لائسا کے میننگ نہیں، جیسا کہ جو ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلے کار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اس طرح سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر لیسا کا استعمال ہے. لیسا کے معنی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو انا اور اخواتها، انا اینڈ اٹس سسٹر، یہ گرامر کا ہمارا دوسرا حصہ ہے. کہ یہ آلریڈی ہم یہ پہلے جو سینٹینس ان سب چیز کے جو بارے میں پڑھ لیے، اس کے جو ایگزامپلس وغیرہ جو سیکھ لیے. اگر یہ سیکشن جو ہم اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے کہ یہ کتنے ہیں ٹوٹل، پورے 6 ہے. انا و اخواتها، انا اینڈ اٹس سسٹر. اس کا اور ایک نام ہے الحروف المشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل، یہ صرف گرامر کے جو نام ہے. تو ٹوٹل یہ ہے کتنے؟ یہ 6 ہے. تو یہ ورڈز کیا ہے اور ان کے میننگ کیا ہے؟ انا،
indeed بے شک, انا کہ that, کأن like جیسے کہ, لیکن but لیکن, لیتا wish کاش, لعل perhaps کاش. اس کے جو ایگزامپل اس طرح سے, ان حامدن مجتہدن, انڈیڈ حامد از ہارڈ ورکنگ, کہ یقیناً حامد محنتی ہیں. یسرنی ان النتیجۃ حسنۃ, آئی ایم گلیڈ دیٹ دا ریزلٹ از گڈ, مجھے خوشی ہوئی کہ ریزلٹ جو ہے اچھا ہے. کأن الدنیا سجن, دا ورلڈ از لائک پریزن, دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے. الکتاب جدید ولکن الدروس قدیمۃ, دا بک از نیو بٹ دا لیسن آر اولڈ, کتاب تو جو نئی ہے لیکن اس کے اندر جو لیسنس ہے وہ جو ہے اولڈ ہیں. لیت الدواء نافع, آئی وش دا میڈیسن would have useful, کاش کے جو دوا فائدہ مند ہوتی. لعل الکتاب جدید, perhaps the book is new, کاش کے جو ہے کتاب نہیں ہوتی. سیم جس طریقے سے ہم کانا سارا زلہ کانا واخواتہ کے بارے میں پڑھے ہیں کہ سینٹینس سے پہلے یہ ورڈس آتے ہیں, اس میں بھی سیم جو ہے ڈیفینیشن سیم چیز ہم جو ہے لکھ سکتے ہیں. یہاں سے جو ہے پھر اس کو جو ہے شروع کریں گے. سینٹینس جملہ, گروپ آف ورڈس وچ گیوز complete meaning, it is called a sentence. In Arabic it is called jumla. There are two parts in a sentence. First part is called subject and second part is called predicate. In Arabic, first part is called mubtada and second part is called khabar. Mubtada and khabar will be marfu, means پیش. عربک میں جو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کی پوزیشن کیسی ہوتی, دونوں کو جو ہے پیش رہیں گا. پہلے ورڈ کو ہم الف لام دے رہے تو اس لیے ہم ایک پیش, دوسرے کو ہم الف لام نہیں دے رہے دو پیش. الکتاب جدید, الطالب مجتہد, دا اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ, دا بک از نیو. اس سے پہلے یہ انا, انا, کانا, لاکنا, لیتا, لعل یہ ورڈس آتے ہیں. تو یہ آ کر کیا کرتے ہیں, یہ پہلے ورڈ کو جو کہ انا کا جو اسم ہوتا, نام اج بدل رہا, کوئی چیز نہیں ہے, صرف نام گرامر کا نام جو ہے لکھنا ہے اپنے کو. جیسا آپ کو یاد ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ پہلے کو ہم انا کا اسم بولیں گے اور دوسرے کو ہم انا کی خبر. اگر یہ انا وغیرہ نہیں استعمال کرنے کی صورت میں ہم کیا بولتے تھے کہ پہلے کو مبتدا دوسرے کو خبر, خالی نام جو ہے بدلیں گا. اب یہ انا آ کر کیا کرتا ہے, انا آ کر وہ پہلے پارٹ کو, پہلے حصے کو زبر دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, ان بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان مع العسر یسرا, کہ بے شک جو ہے مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. ان کے معنی بے شک. تو یہ عمل کیا کرتا انہیں کہ پہلے پارٹ کو زبر دیتا, یہی گرامر ہے, اور سیکنڈ پارٹ کو جو ہے پیش دیتا. انا اینڈ انا کم بیفور دا سینٹینس اینڈ گیو نصب یعنی زبر means زبر to مبتدا and give رفع means پیش to خبر. مبتدا is called inna اسم and خبر is called inna خبر. inna comes beginning of the sentence. ہاں ایک بات یہ ہے کہ inna جو ورڈ ہوتا ہے کہ سینٹینس کے جو شروع میں جو ہے آتا ہے. anna comes middle of the sentence, اور جو anna جو ورڈ ہے وہ سینٹینس کے جو درمیان میں جو آتا ہے. کأنہ compares the things, دو چیزوں کے درمیان میں جو چیز کو کمپیئر کرتے وہاں پر ہم کأنہ استعمال کریں گے. لاکنہ comes middle of the sentence, it connect two sentences. جب دو سینٹینسز ہے, دو سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے جس طریقے سے ہم انگلش میں برڈ کا استعمال کرتے, عربی زبان میں لاکنہ کا جو ہے ہم جو ہے استعمال جو ہے کریں گے. ان واخواتها ایگزامپلس آف. اب اس کے جو ہے چند ایگزامپلس کہ کس طرح سے کیا ہے. ان اللہ عزیز حکیم, انڈیڈ اللہ از پاورفل اینڈ حکیم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے اور حکمت والے ہے. ان الدین النصیحہ, انڈیڈ دا ریلیجن از ایڈوائز. دین کیا ہے, اس دین کی ساری باتیں نصیحت ہے, انسانوں کے فائدے کی جو ہے بات ہے. وَعَلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ, know that the world is
گوئنگ ٹو فنش، جان لو کہ دنیا فانی ہے، یہ جو ہے ختم ہونے والی ہے، کہ جملے کے جو بیچ میں آنے کی صورت میں ہم انا جو ہے پڑھیں گے ہم اس کو. یولیمنی انا زیدن مریضن، اٹ ہارمس می دیٹ زید از سک، مجھے جو ہے یہ بات جان کر جو ہے مجھے تکلیف ہوئی کہ زید بیمار ہے. کہ ان دنیا سجن، گویا کہ جو ہے دنیا قید خانہ ہے. دا ورلڈ از لائک پریزن، کہ ان الماء فضتن، دا واٹر از لائک اے سلور، پانی چاندی کی جو ہے طرح ہے. لیت الشباب عائدن، I wish the youthness would have returned، کاش کہ جو ہے جوانی جو ہے لوٹ آئے. لیت الکسلان مجتہدن، I wish the lazy would have become hard working، کاش کہ جو ہے کاہل سست جو ہے محنتی جو ہے بن جائے. الکتاب جدید ولکن الدروس قدیمۃ، the book is new but the lessons are old، کتاب نہیں ہے لیکن جو ہے سبق اسباق جو ہے پرانے ہیں. لعل الطعام حاضر، perhaps the food is present، کاش کہ جو ہے کھانا جو ہے حاضر ہوتا. کہ 20 مارکس میں آپ لوگوں کو جس طرح سے آتا ہے پہلے ایکسپلین کیجئے، پھر ایک ایگزامپل لکھیے، پھر اس کا ایکسپلین کیجئے. یہ میٹیریل جو دیا گیا، یہ جیسا آپ کو جو ہے سمجھایا گیا، آپ اپنے حساب سے جس طرح سے بھی جیسا بھی سمجھے ہیں، جو بھی نام آپ کو یاد ہوتا ہے آپ ایکسپلین کر لیتے ہوئے، کہ اگر یہ 20 مارکس میں جو اگر ایگزام میں جو پوچھ رہے ہیں تو 20 مارکس میں لکھتے خود میکزیمم آپ کو جو ایکسپلین جو ہے کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ڈگری سیکنڈ ایئر کا 4th سیمسٹر عربک لٹریچر ہے. ہسٹری آف عربک لٹریچر، پوئٹری اینڈ پوئٹس ڈیورنگ عباسید پیریڈ. یہ عربی لینگویج کب سے شروع ہوئی، کس دور کس پیریڈ میں کیسا جو ہے بڑی، کیسا جو ہے پھیلی، اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے جو بارے میں بالکل شارٹ مختصر طور پر جو ہے ہم سیکھیں گے. عباسی حکومت کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری باب ہے. یہ دور بالعموم 8ویں صدی عیسوی کے نصف سے 13ویں صدی عیسوی تک مانا جاتا ہے. اس دور میں عربی ادب اور شاعری کو بے مثال ارتقاء حاصل ہوا. مختلف عقائد اور مذاہب کو ماننے والے، جن میں مسلم، عیسائی، یہودی اور ہندو اسکالرز اور معماروں نے علوم و فنون کو جو لاسانی بخشی نمایاں کردار ادا کیا، اور ادب، فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں اپنے مختلف ایجاد و افکار جدیدہ کے ذریعے خوب رول ادا کیا. فنکار اور سائنس داں، شاہ و گدا، ہر ایک نے مل کر ایک انوکھی اور نئی تہذیب کو جنم دیا، جس نے روئے زمین کے ہر بر اعظم کے معاشروں کو متاثر کیا. علم و دانش کے نت نئے کارنامے اس سنہرے دور سے گزرتے ہوئے یورپ تک پہنچ گئے، جس نے یورپ میں علم و فن کی نشاط ثانیہ کی اساس رکھی. آنے والی عبارتوں میں ہم نے اسی سنہرے دور میں حاصل شدہ عربی ادب و زبان اور شاعری کے ارتقاء کے متعلق ایک مختصر جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. ابو نواس عباسی دور کے 5 نمایاں ترین شعراء میں سے ایک ہے. اس کا مکمل نام ابو نواس حسن بن ہانی العقری ہے. وہ ابو نواس کے لقب سے مشہور ہے. وہ قزاقستان کے دارالسلطنت اہواز میں پیدا ہوا. 8ویں صدی کے نصف میں خوشحال مابعد کے گھر میں پیدا ہوا. اس کی ماں فارس کی رہنے والی تھی، اس لیے وہ نیم عرب کہلاتا ہے. ابو العتاہیہ عباسی دور کے ایک اور نمایاں شاعر کا نام ابو العتاہیہ ہے. اس کا اصل نام اسماعیل بن قاسم بن سعید تھا. اس کی کنیت ابو اسحاق تھی اور اس کا لقب ابو العتاہیہ ہے. وہ ایک قابل احترام
قبیلے بنی انیزہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش حجاز میں سن 748 عیسوی کو ہوئی، مگر اس کی پرورش کوفے میں ہوئی۔ متنبی عباسی دور کا ایک نمایاں اور مشہور ترین شاعر ہے۔ اس کا اصل نام ابو طالب احمد بن حسین ہے، مگر متنبی کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ وہ کوفہ میں پیدا ہوا اور وہیں نشو و نما حاصل کی۔ اس کا باپ بہشتی مشکزی سے پانی سیراب کرنے والا تھا۔ متنبی نے اپنی تعلیم دمشق میں حاصل کی۔ اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر اس نے شاعری شروع کی۔ وہ بچپن ہی سے عربی شاعری کا دلدادہ تھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسی لیے اس کو متنبی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر حاکم حمص نے اس کو قیدی بنایا تھا۔ ابو العلا الماری دور عباسی کا ایک اور مشہور شاعر ابو العلا الماری ہے۔ وہ ایک فلسفی اور صاحب خطوط و دیوان بھی ہے۔ اس کا اصل نام احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوجی ہے۔ وہ معرۃ النعمان نامی گاؤں میں سن 973 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ معرۃ النعمان حلب شہر کے شمال میں شاہراہ دمشق پر واقع تھا۔ اس کو بچپن میں مرض چیچک نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ مکمل نابینا ہو گیا، مگر اس نے خلاق عالم کی جانب سے مضبوط حافظہ اور قوت ضبط حاصل کیا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی۔ اس کا باپ ایک بہت ہی مہذب اور شعر و شاعری میں ماہر آدمی تھا۔ وہ شہر انسانیت حلب کو منتقل ہوا۔ یہ بالکل مختصر ہسٹری آف عربک لٹریچر، پوئٹری اینڈ پوئٹس ڈیورنگ دا عباسید پیریڈ کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر میں عربک لٹریچر میں ابو نواس کے بارے میں ہے۔ ابو نواس عباسی دور کے 5 نمایاں ترین شعراء میں سے ایک ہیں۔ اس کا مکمل نام ابو نواس حسن بن ہانی حلیکری ہے۔ وہ ابو نواس کے لقب سے مشہور ہیں۔ وہ قزاقستان کے دارالسلطنت اہواز میں پیدا ہوا۔ 8ویں صدی کے نصف میں خوشحال ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں فارس کی رہنے والی تھی، اس لیے وہ نیم عرب کہلاتا ہے۔ ابو نواس نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکز علم و عرفان بصرہ میں حاصل کی، پھر وہ کوفہ شہر کو منتقل ہوا، جہاں اس نے مشہور زمانے عالم خلف الاحمر کی نگرانی میں عربی شعر اور نثر کی تعلیم حاصل کی۔ ابو نواس اس کے بے باکانہ انداز شعر اور گستاخانہ نہج تکلم نے عباسی خلیفہ کو چراغ پا کر دیا، اور اسی نے اس کو موت کی دھمکی دے دی اور کئی موقعوں پر اس کو زندان میں قید کرنا پڑا۔ ابو نواس نے ہارون اور اس کے بیٹے امین دونوں کا دور دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو نواس کو عباسی دور کے سب سے بہترین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاعری اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شعر کہنے کا بڑا دلدادہ تھا۔ اس کا ایک شعری مجموعہ بنا دیوان ابی نواس بہت مشہور ہے، جس میں اس نے تمام اصناف شعر پر طبع آزمائی کی ہے، جیسے مدح و ثنا، مرثیہ، زہدیہ، طرزیہ، ہجوگوئی وغیرہ۔ مگر پیار و محبت اور باد جام 2 ایسے موضوع ہیں جو اسے بے حد پسند تھے، اور عشق و خمریاتی شاعری میں اس کا فن شاعری نکھرتا نظر آتا ہے۔ عربی شاعری میں ابو نواس کی خمریاتی لازوال ہے، جن کا کوئی بدل نہیں۔ بطور ایک شاعر ابو نواس کامیاب رہا، اور اپنی شاعری کے ذریعے اس نے لوگوں کو پیغام انسانیت اور عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیا۔ شراب سے متعلق اپنی شاعری کی بنا پر وہ شاعر خمریات کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے دیوان مشہور ہوا۔ یہ مختصر ابو نواس کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر میں ایک شاعر جن کا نام ہے ابو العطاہیہ، ان کی مختصر لائف ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے۔ عباسی دور کے ایک اور نمایاں شاعر کا نام ابو العطاہیہ ہے۔ اس کا اصل نام اسماعیل بن قاسم بن سعید تھا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق تھی، اور اس کا لقب ابو العطاہیہ ہے۔
وہ ایک قابل احترام قبیلے بنی انیزہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش حجاز میں سن 748 عیسوی کو ہوئی، مگر اس کی پرورش کوفہ میں ہوئی۔ وہ ایک تاجرانہ ذہنیت کا حامل لڑکا تھا۔ ابتدا میں وہ ایک کاروباری شخص کے طور پر مشہور ہوا۔ وہ برتن بیچا کرتا تھا۔ اس دور میں برتن کھاندے پر لاد کر قریبی بازار لے جا کر بیچنے کا رواج تھا۔ ایک تاجر ہونے کے باوجود اس نے شاعری کرنی شروع کر دی۔ بچپن ہی سے وہ عشقیہ شاعری کرتا تھا۔ اس کی عشقیہ شاعری کی شہرت کے باعث وہ عتبہ نامی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا۔ وہ خلیفہ مہدی کی باندی تھی۔ اس کے اس عشق کی بنا پر وہ قید ہو گیا، پھر بھی اس نے شاعری ترک نہیں کی اور جیل میں بھی برابر شاعری کرتا رہا۔ ابوالعطیہ کی شاعری کا نمایاں وصف اس کا سادہ اظہار بیان ہے۔ اس کے اشعار دنیا کے بے ثباتی کی فہمائش پر مشتمل ہیں۔ اس موضوع کا وہ باوا آدم کہلاتا ہے۔ بعد کے شعراء نے دنیا کی بے ثباتی کے موضوع پر خوب طبع آزمائی کی اور یہ سلسلہ آگے چل کر فارسی شعر میں حکمت و دانائی کے موضوعات کو پروان لانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ابوالعطیہ نے شعر کے تمام مروجہ اصناف کو ترک کیا اور بے تکلفی والا سادہ انداز بیان اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ عوام الناس میں بہت مشہور ہوا۔ ابوالعطیہ معنویت کی گہرائی اور سادہ لفظ کی بنا پر مشہور ہوا۔ وہ مختصر جملے میں اعلیٰ معنویت والی بات کہہ جاتا ہے۔ اس نے تمام اصناف سخن پر کلام کہا۔ اس کی ہجویہ اور طنزیہ شاعری بھی فصیح و بلیغ ہے۔ یہ مختصر ابوالعطیہ کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر کا ایک شاعر ہے جن کا نام ہے متنبی۔ ان کی لائف ہسٹری بالکل مختصر کچھ اس طرح سے ہے۔ عباسی دور کا ایک نمایاں اور مشہور ترین شاعر ہے۔ اس کا اصل نام ابو طالب احمد بن حسین ہے، مگر متنبی کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ وہ کوفہ میں پیدا ہوا اور وہیں نشو و نما حاصل کی۔ اس کا باپ بہشتی مشکزے سے پانی سیراب کرنے والا تھا۔ متنبی نے اپنی تعلیم دمشق میں حاصل کی۔ اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر اس نے شاعری شروع کی۔ وہ بچپن ہی سے عربی شاعری کا دلدادہ تھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کو متنبی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر حاکم حمص نے اس کو قیدی بنایا تھا۔ قید سے رہائی کے بعد متنبی شاہوں اور شہزادوں کی مدح سرائی میں شعر کہنے لگا۔ قسمت نے یاوری کی اور وہ حلب کے فرما روا سیف الدولہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ 9 سال تک اس نے سیف الدولہ کی ستائش میں تعریف کے پل باندھ دیے۔ اس کے یہ اشعار سیفیات کے نام سے دیوان کی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ متنبی اور سیف الدولہ کے باہمی روابط دوستانہ اور گرم جوشانہ رہے۔ بطور عربی زبان کے لفظیات اور مشہور زبان تراکیب کلام کے شعبدہ بازیاں جو اس کے اشعار میں موجود ہیں، کسی اور زبان میں اس کا عشر 10واں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔ آگے ہم نے چند مترجم اشعار نقل کیے ہیں جو اس کی زندہ جاوید شاعری کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک کامیاب شاعر کے طور پر متنبی نے اپنے اشعار کو منظم اور بامعنی اور پر اثر بنایا ہے۔ اس کی شاعری کا نمایاں عنصر اس کے قصائد ہیں جو اس نے اپنے معاصر مشاعرہ اور ثقافت کے متعلق لکھے ہیں۔ اس کے اشعار حیات انسانی کے حقائق سے جڑے ہوئے ہیں۔ متنبی ایک بامعنی شاعر ہے۔ اس نے اپنے شعر میں حکمت و فلسفے کی آمیزش کی ہے۔ یہ مختصر متنبی کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر کا عربک لٹریچر ہے۔ اس میں ہم ایک شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کا نام ہے ابوالعلا ماری۔ دور عباسی کا ایک اور مشہور شاعر ابوالعلا ماری ہے۔ وہ ایک فلسفی اور صاحب خطوط و دیوان بھی ہے۔ اس کا اصل نام احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوجی ہے۔ وہ معرۃ النعمان نامی گاؤں میں سن 1973 میں پیدا ہوئے۔
معرۃ النعمان حلب شہر کے شمال میں شاہراہ دمشق پر واقع تھا۔ اس کو بچپن میں مرض چیچک نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ مکمل نابینا ہو گیا، مگر اس نے خلاق عالم کی جانب سے مضبوط حافظہ اور قوت ضبط حاصل کیا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی۔ اس کا باپ ایک بہت ہی مہذب اور شعر و شاعری میں ماہر آدمی تھا اور شعر انسانیت حلب کو منتقل ہوا۔ ابو العلا المعریبی قصیدہ گوئی میں مشہور ہوا اور ایک زمانے تک اس نے شاعری میں مائل رہا۔ اس نے اپنی کتاب سخت الزند میں واضح کیا ہے کہ وہ کبھی انعام کی لالچ یا عہدے کی خواہش میں شعر نہیں کہتا، بلکہ مقصود صرف زبان و بیان کی مہارت ہے۔ اس کے بعد اس نے مکمل 15 سال حالت سفر میں گزارے۔ اس دوران اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، صرف کچھ دینار وغیرہ وہ وظیفے کے طور پر حاصل کر لیتا، اور وہ بھی عربی شاعری، نادر چیزوں کے متعلق لیکچرز اور علم البشر پر تعلیم دے کر حاصل کر پاتا۔ بالآخر اس نے بغداد میں قسمت آزمائی کرنے کی ٹھانی۔ بغداد اس زمانے میں نابغہ، روزگار اور انتہائی باصلاحیت ہستیوں کی آمجگاہ بنا ہوا تھا۔ ذہانت اور ذکاوت اور علوم و فنون کے ماہرین کے لیے وہاں بہت زیادہ مواقع حاصل تھے۔ اگرچہ ابو العلا ماری ایک راسخ العقیدہ توحید پرست تھا، مگر اس کے بعض عقائد فہم اور ادراک سے بالاتر ہیں۔ جیسے اس کا ماننا ہے کہ تمام اشیاء کچھ بے رحم اور سنگ دل عقائد کے پاس مرہون ہیں، جنہیں سمجھنا آسان نہیں اور جن کی جکڑ سے نجات ممکن نہیں۔ ونیز اس نے حشر بعد الممات کا بھی انکار کیا ہے۔ اس کے ان افکار پر دلالت کرنے والی عبارتیں پائی جاتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا منعدم ہونا ہی غمگین انسانیت کے لیے مداوا ہے، اور اپنی زندگی کو بھی معتقدات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی مجردی رہا۔ احوال حیات کی تنگ دامنی اور گردش زمانے کی مان نے المعری کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور وہ عدم وجود کا قائل ہو گیا۔ اگر وہ چاہتا تو بآسانی لباد شعر میں اپنا روپ بدل چکا ہوتا اور کھلے عام اپنے معتقدات کو بیان کرنے سے رک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو پورے طور پر ملحد تو نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر اس نے مکمل طور پر وحی الہی کا انکار کیا ہے۔ ابو العلا ماری نے تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ اس کا دیوان لزومیات، قصیدہ حج و دین و تقویٰ اور فلسفیانہ افکار پر مشتمل ہے۔ اس کے قصائد عربی زبان کے بہترین شعر کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ مختصر ابو العلا ماری کے بارے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 5 مارکس میں ایک سیکشن ہے جہاں پر عربک میں ورڈز دیتے ہیں، ان کا میننگ لکھنا ہے، اور عربک میں سنگولر دیتے ہیں، ان کا پلورل بنانا ہے۔ یہاں پر چند تھوڑے ورڈز اور ان کی سنگولر، پلورل اور ان کے میننگ دیے گئے ہیں۔ دا سنگولر اینڈ پلورل: یوم ڈے، ایام ڈیز، مدر، امہات مدرز، اب فادر، آباء فادرز، غنم شپ اور گوٹ، اغنام شپس اور گوٹس، عم انکل، اعمام انکلز، ضیف گیسٹ، ضیوف گیسٹ، ولد بوائے، اولاد بوائز، دین ریلیجن، ادیان ریلیجنس، کافر ڈسبلیور، کفار ڈسبلیورز، سماء اسکائی، سماوات اسکائز، صحابی a companion of the Prophet، Ashab a companions of the Prophet، Labnatun milk، Laban milks، Qabilatun tribe، Qabailu tribes، Ghazwatun invasion or incursion، Ghazawatun invasions or incursions،
مسجدن مسجد اور ماسک، مساجد مسجد اور ماسک، سریتن برج، سرایا bridges، ناحیتن direction، نواحی directions، بعثن dispatch، بعوثن dispatches، ملکن ملک king، ملوک kings، حربن war، حروبن wars، عدوٌ enemy، أعداء enemies، صنم idol، أصنام idols، أمير chief or master، أمراء chief or masters، منسك ritual or principle، مناسك rituals or principles، حكم order، أحكام orders، صحابية a companion of the Prophet female، صحابيات companions of the Prophet females، مسلمة submissive woman، مسلمات submissive women، امرأة woman، نساء women، صالحة pious، صالحات piouses، مؤمنة believer، مؤمنات believers، قانتة obedient female، قانتات obedience، صادقة truthful، صادقات truthfuls، صابرة steadfast، صابرات steadfast، خاشعة humble، خاشعات humbles، متصدقة who women give alms، متصدقات who gives alms، صائمة women who fast، صائمات women who fast، عفيفة women who guard their charity، عفيفات women who grant their chastity، ذاكرة women who remember Allah very much، ذاكرات women who remember Allah very much، شعب nation، شعوب nations، صفة quality، صفات qualities، حكم order، أحكام orders، صوامة women who very fast، صوامات women who very fast، قوامة women who very pray، قوامات women who very praise، ولد boy، أولاد boys، زوج husband، أزواج husbands، عبادة worship، عبادات worships، نطاق speech، نطق speeches. Thank you very much.